ہتل جیو ڈرامہ موہرا بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ علیزہ جو ہوتی ہے وہ شطرنج کھیل رہی ہوتی ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے حمزہ کو جو ہے وہ سب کچھ بتا دینا چاہیے، لیکن وہ حمزہ کو نہیں بتاتی ہے۔ دوسری طرف وہ جاتی ہے اپنے انکل کے پاس اور جا کر ان کو کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے شطرنج کھیلنی پڑے گی۔ اگر تم نے مجھے ہرا دیا اس گیم میں تو پھر تم جو چاہتی ہو میں کروں گا، اگر تم نہ ہرا سکی مجھے تو پھر نہیں میں کروں گا۔ اس پر جو ہوتی ہے علیزہ وہ کہتی ہے کہ یا مجھے چیلنج کرنا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں۔ اس پر وہ کہتے ہیں آپ کو اچھے سے پتہ ہے مجھے چیلنج جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے ان کے ساتھ گیم سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اس پر وہ انکل جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ وہ کیا چیز ہے جو صرف اپنا ہی دے سکتا ہے انسان کو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا تھا، اس کا مطلب ہے دھوکہ، اور میں نے سوچا کہ میں تم سے پوچھوں گی تو تم نہیں مجھے بتاؤ گی، تو پھر میں کیا کروں۔ پھر میں نے اپنے سورس استعمال کیے اور اپنے سورس کے تھرو جو ہے وہ سب کچھ میں نے پتہ لگوا لیا۔ اس پر جو ہوتی ہے علیزہ وہ کہتی ہے تو پھر آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی۔ اس پر جو ہوتے ہیں اس کے انکل وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تم سے نفرت کیوں ہوگی، مجھے تو سکندر سے نفرت ہوگی، اور میں تو پہلے ہی اس کے باپ کو کہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو لگام ڈالو، اس نے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ و برباد کی ہے۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بدیدہ ہو جاتی ہے۔ اس پر اس کے انکل جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں حمزہ کو بتا دینا چاہیے، حمزہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، حمزہ کو تم دھوکہ دے رہی ہو۔ اس پر جو ہوتی ہے علیزہ وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں، لیکن جنگ میں جو ہے وہ سب کچھ جائز ہوتا ہے، جنگ میں جو ہے وہ انسان مرتا بھی ہے، انسان برباد بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ معافیا نہیں ہوتی، اور نہ ہی معافیا مانگی جاتی ہے اور نہ ہی معافیا ملتی ہے۔ اس پر جو ہوتے ہیں اس کے انکل وہ کہتے ہیں لیکن تمہیں پھر بھی حمزہ کو جو ہے وہ سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، جب کھیل ختم ہو جائے گا تب میں منظر سے ہٹ جاؤں گی اور اس کے بعد سب کچھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں ٹائم لگے گا، لیکن زخم جو ہے وہ آخر کار بڑھ ہی جائے گا۔ اس پر اس کے انکل جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے زخم بڑھ سکتے ہیں لیکن محبت کا زخم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں بڑھتا، تو اس لیے تمہیں جو ہے وہ حمزہ کو پھر بھی بتا دینا چاہیے۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ گیم ختم کر دیتی ہے اور وہ جیت جاتی ہے۔ اس پر اس کے انکل جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ واہ، اب بتاؤ کیا کام ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو جو ہے میں نے سب کچھ جا کے اپنی ساس کے بارے میں بتایا تھا وہ آدمی جو ہے وہ اب مکر رہا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ نیا امپلائی آ جائے گا جو کہ صرف اور صرف ہماری بات مانے گا، اور وہ اس کے انکل جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، راتوں رات اس آدمی کا جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور دوسرا آدمی جو ہے وہ وہاں پہ ہائر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہوتی ہے حمزہ کی والدہ، اس کے اوپر جو کیس لگا ہوتا ہے وہ پھر سے ری اوپن ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے پولیس جو ہوتی ہے ان کو گھر سے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس پر وہ جلدی سے اپنے اسی آدمی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا ٹرانسفر ہو گیا اور مجھے رات کو ہی پتہ چلا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب جو بھی کرنا ہے وہ آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ اس پر حمزہ اور اس کے والد جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب کل سنڈے ہے تو کل جو ہے وہ بیل نہیں ہو سکتی، تو اب پرسوں ہی سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہوگا، تو اسی وجہ سے ایک رات جو ہے وہ ماما کو یہیں پہ پولیس اسٹیشن میں ہی گزارنی پڑے گی۔ اس پر حمزہ کا والد جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ رات یہاں پہ کیسے گزار سکتی ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا، ہمارے ریلیٹیو کو پتہ چل گیا یا نیوز میں یہ خبر آ گئی تو پھر ہماری عزت کی تو دھجیاں اٹھ جائیں گی۔ اس پر جو ہوتے ہیں حمزہ وہ کہتا ہے کہ بابا اب میں دیکھتا ہوں، میں کرتا ہوں بات۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے اپنی والدہ سے بات کرنے کے لیے۔ اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ اس کو پوچھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا، کیا میں رات یہاں پہ گزاروں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن آپ کی بیل جو ہے وہ ابھی نہیں ہو سکتی، تو صبح ہی بیل ہوگی، تو صبح ہی ہم لوگ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس پر ارمین جو ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی سب لوگ گھر آتے ہیں تو نمرا آتی ہے، اور نمرا جیسے ہی اپنے والد کی بات سنتی ہے کہ اگر میڈیا میں خبر آ گئی تو کیا ہوگا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں، میڈیا میں آلریڈی خبر آ چکی ہے۔ اس پر وہ موبائل سے خبر نکال کے اپنے بھائی کو دکھاتی ہے، تو اس پر اس کا بھائی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ نقلی نیوز ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ کو مان لینا چاہیے، اور آپ کی اور ماما کی بات تو ایک ہوتی ہے، اور آپ کو جیسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ماما کیا کر رہی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کو سب کچھ پتہ تھا اور آپ سب کچھ جو ہے وہ چھپا رہے تھے۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں، ہم لوگ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں، تمہیں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ مان لینا چاہیے کہ جو کچھ آپ نے جو ہے وہ بویا تھا اب اس کو کاٹنے کا وقت آ چکا ہے، اور وہ اپنا موبائل لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف علیزہ جو ہوتی ہے وہ نمرا کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اس کو دائم کو معاف کر دو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ دائم کو معاف تو میں کر دوں گی، لیکن دائم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں، اگر اس نے بدلہ لینا ہی تو سیدھا بھائی سے لیتا، مجھ سے کیوں نہیں کیا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ جب انسان کو خود کو تکلیف ہوتی ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے کا درد کیا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے نمرا وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں دائم سے ملنے جاؤں گی، کیونکہ دائم جو ہوتا ہے وہ ابھی ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے، اس کو ڈسچارج نہیں کیا ہوتا کیونکہ اس کو جو ہے وہ گولی لگی ہوتی ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ دوسری طرف ارمین جو جیسے ہی گھر آتی ہے تو اس کی
عریشہ جو ہوتی ہے وہ جا کر اس کو گلے لگاتے ہیں، ان کا ویلکم کرتے ہیں بہت زیادہ خوشی سے۔ اس پر نمرہ جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ تو بھابھی آپ تو اتنی خوشی سے مما کا ویلکم کریں گے جیسے ہی عمرہ کر کے آئی ہوں، یہ تو پولیس اسٹیشن سے آئی ہیں، وہاں پہ رات گزار کے آئی ہیں اور ان کے اوپر کیس ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی والدہ وہ کہتی ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ اس پر نمرہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تو خاموش آپ کروا دیں گے، لیکن دنیا کو آپ تو مجھے کہتے تھے نا کہ میری وجہ سے آپ کی عزت خاک میں مل گئی، اور خود آپ نے کیا کیا، آپ کو مبارک ہو، آپ تو وائرل ہوگی ساری دنیا میں، آپ تو مشہور ہوگی۔ اس پر جو ہوتی ہے اتنے میں ہی ان کی نوکرانی آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ دوبارہ سے آ گئی۔ اس پر آرمین جو ہوتی ہے وہ پھر سے ڈر جاتی ہے، اس کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے پولیس جو ہے وہ پھر سے اسی کو ہی لینے آئے ہیں۔ اس پر پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتانے آئے ہیں کہ اس آدمی کے موبائل کی لوکیشن جو ہے وہ ہم لوگوں کو مل گئی ہے۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ بتانے آئے ہیں یہاں پہ۔ اس پر کہتا ہے کہ ہاں ہم نے کال کی تھی لیکن آپ نے کال ریسیو نہیں کی تو ہم لوگ خود ہی آ گئے۔ اور ایک اور بات بھی بتانی ہے کہ وہ اس موبائل کی جو لوکیشن ہے وہ ایک فارم ہاؤس ہے، اور وہ فارم ہاؤس جو ہے وہ سکندر صاحب کا ہے۔ اس پر سکندر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب بکواس ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہے آپ اس شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان جاؤں گا، میں ڈر جاؤں گا؟ اس پر پولیس والے جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بہت جلد جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ موہڑا پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔